السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر دانش سر ہوں، اور آج ہم اسلامی تاریخ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ چونکہ ہم نے پہلے ہی کلاس میں پڑھا ہوا ہے، تو آج ہم اس کا اعادہ یعنی ریویژن کرنے والے ہیں۔ تو دھیان سے سنیے گا آپ۔ سوال نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کے بعد مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا خلیفہ کون بنا؟ تو جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کب پیدا ہوئے؟ جواب ہے 573 عیسوی میں، یعنی 573 عیسوی میں۔ اگلا سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا سے پدا فرما گئے تو بعض لوگوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور وہ کن کی خلافت میں تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں۔ اب ہمیں ان لوگوں کا نام بتانا ہے، وہ کون کون لوگ تھے۔ نمبر 1، اسود انسی، اسود انسی۔ نمبر 2، مسیلمہ کذاب، مسیلمہ کذاب۔ اور نمبر 3، ساجہ، یہ عورت تھی، ساجہ۔ اگلا سوال، مسیلمہ کذاب کس کے دور خلافت میں قتل کیا گیا تھا؟ جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب، اس کو کب قتل کیا گیا؟ کس کے دور خلافت میں قتل کیا گیا؟ تو جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کو قتل کیا گیا۔ اگلا سوال، اگلا سوال، جنگ یمامہ میں امیر لشکر کس کو مقرر کیا گیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بڑی جنگ ہوئی جس کو ہم جنگ یمامہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سوال ہے اس میں کس کو امیر مقرر کیا گیا تھا؟ تو جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اگلا سوال، قرآن پاک کو ایک جلد میں کس کے دور خلافت میں جمع کیا گیا تھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی یعنی قرآن نازل ہوتا رہتا تو صحابہ یاد کرتے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ شہید ہونے لگے، بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، تو باقی صحابہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا، جن میں حضرت زید بن ثابت تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے مشورہ دیا حضرت صحابہ شہید ہوتے جا رہے، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے، تو مشورہ دیا گیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ تو جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ کام ہوا۔ اگلا سوال، شام کو فتح کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے کتنی فوج بھیجی تھی؟ یعنی ملک شام میں جب مسلمانوں نے اس پہ حملہ کیا، جب ان کے ساتھ لڑائی ہوئی مسلمانوں کی، تو اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ تو جواب ہے 4000۔ اگلا سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہونے والے چند علاقوں کے نام بتائیے۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت سی جگہ فتح ہوئی، یعنی مسلمانوں کے زیر اقتدار میں آئی، ان میں سے چند جگہوں کے نام بتائیے۔ نمبر 1، بحرین۔ نمبر 2، یمن۔ نمبر 3، حرہ۔ نمبر 4، عنبر۔ نمبر 5، شام، اور دیگر جگہ وغیرہ، یعنی اور بھی بہت ساری جگہ تھی، یہاں پہ چند جگہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اگلا سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عرصہ بیمار رہے؟ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دن بیمار رہے، کتنے ہفتے بیمار رہے؟ تو جواب ہے 2 ہفتے تک۔ 2 ہفتے آپ رضی اللہ تعالیٰ مسلسل بیمار رہے، اس کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اگلا سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کب
اور کس دن ہوئی؟ ہمیں تاریخ اور دن بتانا ہے۔ جواب ہے 23 اگست 22 جمادی الثانی 13 ہجری بروز منگل کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اگلا سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک وفات کے وقت کتنی تھی؟ یعنی جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے آپ کی ایج، آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو جواب ہے 63 سال، 63 ایئرس۔ اگلا سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا عرصے خلافت سنبھالی؟ یعنی کتنی مدت تک آپ نے خلافت سنبھالی؟ جواب ہے تقریباً 2 سال۔ آپ سسم کے بعد انہوں نے تقریباً 2 سال خلافت سنبھالی۔ اگلا سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کس کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا گیا؟ یعنی آپ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ کون بنے؟ تو جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ اگلا سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو جواب ہے 583 عیسوی میں، 583 عیسوی میں۔ اگلا سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ یعنی ان کا خاندان کون سا خاندان تھا ان کا؟ ٹھیک ہے، یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ تو جواب ہے قبیلہ عدی سے۔ اس خاندان کا نام کیا تھا؟ عدی، یعنی قبیلہ عدی سے۔ اگلا سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ یعنی انہوں نے کب اسلام قبول کیا؟ تو جواب ہے 6 نبوی میں، 6 نبوی میں۔ اگلا سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سن میں خلافت سنبھالی؟ یعنی کس سال میں یہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے؟ تو جواب ہے 13 ہجری میں۔ اگلا سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کل کتنے سال خلافت سنبھالی؟ تو جواب ہے 10 سال، 10 سال تک یہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ اگلا سوال، سب سے زیادہ اسلام کس کے دور خلافت میں پھیلا؟ یعنی اسلام نے کس کے دور خلافت میں سب سے زیادہ ترقی کی؟ تو جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام بہت زیادہ پھیلا۔ اگلا سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وفات ہو۔ اگلا سوال، یہاں پہ سر اس کو ٹھیک کیجیے گا۔ اگلا سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہونے والے چند علاقوں کے نام بتائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہونے والے چند علاقوں کے نام بتائیے۔ تو جواب ہے عراق، شام، دمشق اور آذربائیجان۔ اور بھی بہت سی جگہیں تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوئی۔ اگلا سوال، بیت المقدس کو کس خلیفے نے فتح کیا تھا؟ بیت المقدس کو کس خلیفے نے فتح کیا تھا؟ اس کو ہم بیت المقدس بھی پڑھ سکتے ہیں اور بیت المقدس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے آسان ہے بیت المقدس تو ہم بیت المقدس ہی پڑھیں گے، یعنی مسجد اقصی، جس کو مسجد اقصی کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی یہ کس کے دور خلافت میں فتح ہوئی؟ تو جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ مسجد مسلمانوں کے اقتدار میں آئی۔ اگلا سوال، حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نئے محکمے قائم کیے تھے ان میں سے چند کے نام بتائیے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جوں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور علاقے اسلام کے اقتدار میں آ گئے، مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، اب ضرورت تھی کہ بہت سارے محکمے وجود میں آ جائے، جیسے پولیس کا محکمہ تھا، اسی طرح دیگر محکمے تھے۔ تو یہی پوچھا جا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کون کون سے نئے ڈپارٹمنٹ وجود میں آ گئے؟ تو جواب ہے محکمہ پولیس،
نمبر 2 محکمہ آب پاشی، نمبر 3 مہمان خانے، اور بھی دیگر محکمے تھے، ڈپارٹمنٹ تھے جو وجود میں آ گئے۔ سوال نمبر 23، اگلا سوال، ہجری کیلنڈر کس خلیفے نے رائج کیا تھا؟ ہجری کیلنڈر کس خلیفے نے رائج کیا تھا؟ میرے عزیز طلباء، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں 2 قسم کے کیلنڈر ہیں، ایک جو جنوری، فروری، مارچ مہینوں سے سٹارٹ ہوتا ہے، نمبر 2 جس کو ہم اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں، ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، جس کا پہلا مہینہ محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ ہے۔ تو یہی پوچھا جا رہا ہے یہ کیلنڈر ہے یہ کس کے دور خلافت میں رائج کیا گیا؟ تو جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے ہی رائج کیا تھا۔ اگلا سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کون سی صفت زیادہ نمایاں تھی؟ یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں وہ کون سی صفت زیادہ نمایاں تھی دیگر صحابہ سے؟ تو جواب ہے عدل و انصاف، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کہتے ہیں، فرق کرنے والا، بہت زیادہ فرق کرنے والا حق اور باطل، ان کے اندر یہ صفت نمایاں تھی۔ وہ کون سی نمایاں صفت تھی؟ عدل و انصاف۔ اگلا سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی چند جنگوں کے نام بتائیے، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو جنگیں دشمنوں سے لڑی گئی ان میں سے چند کے نام بتائیے۔ تو دیکھ لیجئے، جنگ فارس، نمبر 2 جنگ جسر، زیر کے ساتھ، عربی میں جسر کہتے ہیں پل کو، برج کو، وہ لڑائی وہیں پہ ہوئی تھی تو اس کو کہتے ہیں جنگ جسر، زیر کے ساتھ۔ جنگ بوائب، یہ اس طرح پڑھا جائے گا، دھیان سے دیکھیے گا، با پیش بو، واو یا زبر وائی اور با، بوائب۔ جنگ فارس، جنگ جسر، جنگ بوائب، جنگ قادسیہ اور جنگ جالولہ، اور بھی بہت ساری جنگیں ہوئی تھی، یہ چند جنگوں کے نام۔ اگلا سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا اور کہاں شہید کیا؟ یہ گویا کہ 2 سوال ہے، کس نے شہید کیا تھا اور کہاں شہید کیا تھا؟ نمبر 1، کس نے شہید کیا؟ ابو لؤلؤ فیروز نے، ابو لؤلؤ فیروز نے شہید کیا، اور کہاں کیا؟ جس وقت وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، یعنی جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے اندر ہی ابو لؤلؤ فیروز نے ان کو شہید کیا۔ آخری سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو جواب ہے 63 سال، یعنی 63 ایئرس۔ میرے عزیز طلباء، یہ ہم نے آج اسلامی تاریخ کا بھی اعادہ کیا، اور جو پہلی ویڈیو ہم نے آپ کو بھیجی تھی جو احادیث کے سلسلے میں تھی، اس کو بھی آپ اچھی طریقے سے یاد کریں گے، مشق کریں گے، اور ساتھ ساتھ لکھنے کی بھی پریکٹس کریں گے، چونکہ آپ کو کلاس میں بھی بتایا گیا تھا اور بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے امتحان اسلامیات میں جتنے ہونے والے وہ سب کے سب ریٹن ہوں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ سب احادیث میں بھی اور اسلامی تاریخ میں بھی اور سنتوں میں بھی آپ لکھنے کی پریکٹس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔